السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث ہے 125 صحیح بخاری میں سے۔ اس حدیث میں ہے کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی انسانوں کے پاس علم بہت تھوڑا ہے۔ یہ بھی ہے کہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا ہی بہت چھوٹی سی ہے۔ دنیا کی حیثیت کائنات میں ایسے ہے کہ ریگستان میں ریت کے ایک ذرے کے برابر۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا علم بہت زیادہ ہے۔ انسان اور اللہ کے علم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ وہ بے حد و حساب علم، لامحدود، بے انتہا، جیسے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اللہ کا علم بے حساب ہے، اور انسان کا علم ایسے ہے کہ ایک چڑیا نے دریا میں ٹھونگا مارا اور اس کی چونچ میں جو پانی آیا، انسان کا علم ایسے ہے اللہ کے مقابلے میں۔ امام بخاری یہ جو حدیث لے کے آئے ہیں 125 کہ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا علم محدود ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ ویران علاقہ تھا، یعنی کہ شہر سے باہر تھا تھوڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لاٹھی تھی، چھڑی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھیں۔ ان میں سے کچھ یہودیوں نے کہا کہ نہ پوچھو ایسا سوال۔ یہودی اور کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات اکثر پوچھتے رہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب آتا ہے یا نہیں، اس لیے ایسے سوال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے پائے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ دوسرا گروپ اس سے کہہ رہا تھا کہ نہ پوچھو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں ناگوار ہو۔ اب ناگوار کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو اس طرح ان کی نبوت ثابت ہو جائے گی، اور یہ بات یہودیوں کو کیسے گوارا ہو سکتی تھی، اس لیے وہ دوسرے کو منع کر رہے تھے پوچھنے سے۔ مگر ایک شخص پھر بھی کھڑا ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لیا روح کے بارے میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال سنا اور بالکل خاموش ہو گئے، تو سب سمجھ گئے کہ اب ان کے پاس وحی آ رہی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جو اس وقت ان پر طاری تھی وہ دور ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، میرے اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے۔ تمہارا علم بہت محدود ہے، یعنی انسانوں کا علم بہت محدود ہے۔ روح کے بارے میں علم نہیں رکھتے انسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوال کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ جواب وہی آنے کے بعد دیا تھا، یعنی کہ یہ جواب رب پاک نے خود دیا کہ روح من ربی ہے، یعنی کہ روح جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے، پروردگار کے علم کا نتیجہ ہے۔ اب روح کی ماہیت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں دیا گیا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو اللہ پاک نے بتایا تھا۔ تو آج کی حدیث کا مین مفہوم یہ ہے، امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔